أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعمه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون. الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوث الفتن. الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا أجل ممدود. فترى الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالصخور ميدان أرضه. ثم الصلاة والسلام على النبي المؤيد والرسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الهداة المهديين سيما بقية الله في العالمين روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. أما بعد فقد قال أمير المؤمنين أما بعد فقد قال إمام سيد الساجدين زين العابدين عليه الصلاة والسلام. سبحان محمد أنت إلهي وسيدي ومولاي اغفر لي ولأوليائنا وكف عنا أعداءنا واشغلهم عن أعداءنا وأظهر كلمة الحق واجعلها العليا وأدحض كلمة الباطل واجعلها السفلى إنك على كل شيء قدير. الصلوات صلی اللہ محمد. جمعہ کا دن ایک بہت بڑی عبادت گاہ ہے اور ایک بہت بڑی تربیت گاہ ہے انسان کی اصلاح نفس اور اپنی تربیت، اپنے گھر والوں کی تربیت کا ایک بہترین عنوان ہے جمعہ. میں سب سے پہلے اپنے آپ کو اور بعد میں آپ سب کو تقوی الہی کی اپیل کرتا ہوں. تقوی الہی بہترین زاد راہ ہے اور بہترین سفر آخرت ہے کہ جس سے انسان کی قبر نورانی ہوا کرتی ہے اور جس سے انسان کی آخرت آباد ہوتی ہے. بربادی سے انسان نکل کے آبادی کی طرف انسان آتا ہے اور یہ تقوی ہی کے ذریعے ہے. انسان کا کوئی عمل بھی قبول نہیں ہوتا ہے اس وقت تک جب تک اس میں تقوی الہی شامل نہ ہو. اور انسان کی جتنی بدبختی ہے اس کی وجہ بھی یہی ہے کہ انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دور ہے اور اللہ
سے دوری کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ انسان مختلف قسم کی آفتوں، پریشانیوں اور بلیات میں مبتلا ہوتا ہے۔ اللہ نے ایک بہترین جو ذریعہ قرار دیا ہے، دینداری کا قرار دیا ہے، تدین کا قرار دیا ہے، اور دین کے سلسلے میں کوئی کمپرومائز نہیں رکھا ہے۔ انسان جس طرح بھی اس کی زندگی ہے، دینی لحاظ کے ساتھ اسے ہر عنوان کے ساتھ اس کو اپنی زندگی کو جہت دے دین کی طرف۔ اور بہترین انسان کی زندگی بنتی ہے سیرت معصومین علیہ السلام کے سائے میں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیں دین کا راستہ دیا ہے، ایمان کا راستہ دیا ہے، قرآن کا راستہ دیا ہے۔ اور ہماری گفتگو آج زیارت امین اللہ کے سلسلے میں آخری گفتگو ہے، اور یہ 1 سال اور 1 مہینے کا پروجیکٹ تھا کہ جو الحمدللہ آج اس ایام عزا سے 1 ہفتہ پہلے جو اختتام ہو رہا ہے، اور انشاءاللہ عشرہ محرم کے بعد پھر ایک نئے اس ٹاپک کے ساتھ، اور آپ نے دیکھا کہ تقریباً 55 پروگرام اس زیارت امین اللہ کے سلسلے میں ہوئے ہیں، اور اس کی کتابی شکل بھی بہرکیف آ گئی ہے، اس سے وہ چھپ گئی ہے، جس کا نام علی ولی اللہ ہے اس کتاب کا۔ اس کی مکمل شرح ہے، اور تقریباً 600 پیجز ہیں اس میں۔ تو وہ بھی انشاءاللہ جب یہاں پہنچے گی تو یہاں سے۔ آج جو گفتگو ہے وہ اظہر کلمۃ الحق وجعل العلیٰ، پروردگار کلمہ حق کو ظاہر فرما اور اسے سربلند قرار دے۔ یعنی جو حق کا بول بالا ہے تو باطل کا منہ کالا ہے۔ یعنی حقیقت تو یہی ہے کہ للحق دولہ وللباطل جولہ، ہمیشہ حق ہی کی سربلندی رہتی ہے۔ باطل آتا ہے اپنی تھوڑی بہت چمک دکھا کے، تھوڑا بات جو ہے وہ اس کے بعد ختم ہو جاتا ہے۔ دوام جس کو کہا جائے، پائیداری جس کو کہا جائے، استقرار جس کو کہا جائے، برقراری اور استواری جس کو کہا جائے، یہ ہمیشہ حق کے ساتھ رہتی ہے۔ حق ہمیشہ سربلند رہتا ہے، سرفراز رہا کرتا ہے۔ کہا اس کے ساتھ آدمی تھوڑے ہوں، زیادہ ہوں، اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ لا تستوحشوا فی طریق الہدی، یعنی قلت اہل کے سلسلے میں فرمایا کہ لوگوں کی کمی کی وجہ سے لا تستوحشوا فی طریق الہدی، ہدایت کے راستے میں تمہیں کبھی بھی خوف نہیں آنا چاہیے، اور کبھی بھی تمہیں وحشت اور دہشت نہیں ہونی چاہیے کہ ہاں جی کتنے آدمی ہیں تو کتنے آدمی نہیں۔ لقلت اہل لا تستوحشوا فی طریق الہدی، یعنی لقلت اہل، یعنی اگر آدمی تھوڑے ہیں تو آپ کو ڈونٹ وری، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ حق کے راستے پہ ہیں، دیٹس فائن، ہدایت کے راستے پہ ہیں، دیٹس فائن، آپ کو اس میں یہ نہیں دیکھنا ہے۔ باطل ہمیشہ اس کی جو چہل پہل ہوا کرتی ہے، رونق ہوا کرتی ہے، باطل ہمیشہ اپنی چمک جو دکھاتا ہے وہ فقط وقتی طور پہ ہوتی ہے، یعنی موسمی طور پہ ہوا کرتی ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ ہاں جی، اس کے بعد وہ زائل ہو جاتا ہے۔ باطل ہمیشہ جو ہے نا وہ زائل رہتا ہے۔ یعنی کیا ہے کہ اسی لیے فرمایا گیا کہ جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، یعنی جب حق آ جاتا ہے باطل مٹ جاتا ہے۔ باطل نے مٹنا ہے، یہ آپ یقین، یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ باطل ہمیشہ کیا ہے، مٹ جاتا ہے، اور حق ہمیشہ سربلند رہا کرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی جو کلمہ حق ہے اس کو سربلند رکھا ہے، سربلند۔ وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلَىٰ وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ۔ کافروں کے کلمے کو اللہ نے پست قرار دیا ہے، یعنی کافروں کا کلمہ نہیں ہوتا ہے، ان کی کوئی بات ہی نہیں ہوتی۔ اس وجہ سے
کہ ان کے ہاں کوئی فطرت کے خلاف چونکہ ان کا سارا کام چل رہا ہوتا ہے، منطق، عقل، اس کے خلاف ان کا سلسلہ ہوتا ہے، اس وجہ سے وہ ہمیشہ تنزلی کی طرف جو ہے وہ جاتے رہتے ہیں۔ کلمت اللہ کے یعنی اللہ کے نام کی سربلندی، کلمت اللہ سے مراد یعنی اطلاع کلمہ حق، اللہ کے نام کی سربلندی اور سرفرازی، ہی العلیٰ، یعنی کیا ہے کہ اللہ کا کلمہ ہی سربلند ہے، سرفراز ہے ہمیشہ۔ یہ واللہ عزیز حکیم، اور اللہ سبحانہ و تعالی غالب بھی ہے، حکمت والا بھی ہے۔ تو یعنی ایک چیز جو آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ حق اور حقانیت کی بقا اور سرفرازی اور سربلندی اور اس کی برقراری، اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ حق کے اوپر ہوتا ہے۔ مثلا آپ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام کے اس کی وجہ یعنی انقلاب کی ایک وجہ یہ ہے کہ چونکہ حق کے اوپر قائم ہے، یعنی اب ہر سال جو اتنا عزاداری ہوتی ہے اور 14 صدیوں سے یہ سلسلہ جاری ہے، اس کی ایک وجہ، کئی دلیلیں ہیں اور بھی، لیکن ایک اس میں یہی ہے کہ چونکہ حق ہے۔ اور امام نے کیا فرمایا، الا ترون ان الحق لا یعمل بہ وان الباطل لا یتناہی عنہ، کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ حق کے اوپر عمل نہیں ہو رہا ہے، باطل سے کنارہ کشی نہیں کی جا رہی ہے؟ کیا آپ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے احکام کو وائلیٹ کیا جا رہا ہے؟ اگر ایسی صورتحال ہو جائے کہ جہاں پہ ایسا معاشرہ آ جائے، ایسی انوائرمنٹ ہو جائے کہ جہاں پہ حق پہ عمل نہ ہو، باطل سے نہ کنارہ کشی نہ ہو، اللہ کے احکام کو وائلیٹ کیا جا رہا ہو، وَلَمْ يُغَيِّرْ بِقَوْلٍ وَلَا فِعْلٍ، اور کوئی آدمی nobody is done، کوئی آدمی اس پہ ٹس سے مس نہیں ہو رہا ہے، فَعَلَى اللَّهِ أَن يُدْخِلَهُ مُدْخَلًا، تو اللہ کے اوپر کیا ہے کہ اس جو چپ سادھ کے بیٹھا ہوا ہے، اسے بھی وہیں پہ رکھے جہاں پہ وہ جہنم میں اس ظالم کو رکھا گیا ہے۔ إِنِّي لَا أَرَى الْمَوْتَ إِلَّا السَّعَادَةَ وَالْحَيَاةَ مَعَ الظَّالِمِينَ إِلَّا بَرَمًا، موت میرے نزدیک بجز سعادت کچھ نہیں ہے، لیکن ظالموں کے ساتھ گٹھ جوڑ کرنا، ظالموں کے ساتھ رہنا میرے نزدیک ننگوار ہے۔ کلمت الحق، کلمت الحق ہمیشہ کیا ہے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا وعدہ ہے۔ اللہ کے وعدے میں کبھی خلاف ورزی نہیں ہوتی۔ اس نے جتنے بھی وعدے کیے ہیں، جتنے بھی اس نے وعدہ کیے ہیں، ان تنصروا اللہ ینصرکم، اس نے وعدہ کیا ہے اگر تم اللہ کے نصرت کرو گے، اللہ تمہاری نصرت کرے گا۔ اچھا نصرت کرے گا، ہم جیسے کیا نصرت کریں گے؟ یعنی اللہ کے دین کے سلسلے میں، اس کے احکام کے سلسلے میں، اس کے فرائض کے سلسلے میں، اس کی رسپانسبلٹی کے سلسلے میں، اس کی اوبلیگیشنز کے سلسلے میں اگر آپ آگے بڑھیں گے اللہ نے اللہ کے کاموں کی طرف، دین کی طرف، تو اللہ بھی کیا کرے گا، ان تنصروا اللہ ینصرکم، وہ بھی تمہاری مدد کرے گا، اور یہ ثبت اقدامکم، اور آپ کے قدموں کو بہت مضبوط بنا دے گا، ثابت قدم بنا دے گا۔ یعنی کیا ہے کہ وعدہ پروردگار، جس طرح اللہ نے وعدہ کیا ہے نا حضرت موسیٰ کی والدہ سے کہ ہاں جی آپ بچے کو دریا میں پھینک دیں، دریا میں ڈال دیں، تو پھر ہم واپس لوٹائیں گے۔ اللہ نے وعدہ پورا کیا، وعدہ پورا کیا، واپس لوٹایا۔ ان کا کام کیا تھا، دریا میں ڈال دیں۔ اللہ نے وعدہ کیا کیا ہے، میں واپس لوٹاؤں گا، اللہ نے واپس لوٹا دی۔ یہ جو ہے نا کہ مظلوم اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس وقت پس رہے ہیں، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ ان کی نصرت ہوگی، یہ نصرت ہوگی، آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے کہ ان کی نصرت ہوگی۔ یعنی یہ نہیں ہے، یہ چل رہا ہے، اور یہ بھی اللہ کا وعدہ ہے کہ آپ دیکھیں گے یہ جو مظلومین ہیں ان کی نصرت کو اللہ نے ہمیشہ اپنے ذمہ لیا ہے۔ یہ بھی نہیں ہے کہ اسی طرح اللہ ان کو چھوڑ دے گا، ان کا اللہ ناصر ہے، مددگار ہے، اور اللہ نے مدد کی ہے۔ اور اس مدد میں اگر انسان دیکھنا چاہتا ہے کہ کس قدر
اس وقت بالخصوص اگر زمانے زندہ مثال اگر آپ نے دیکھنی ہے اس وقت، انقلاب اسلامی زندہ مثال ہے اس وقت آفٹر 47 ایئرس. یعنی انسان سوچ ہی نہیں سکتا ہے کیا یہ ہو سکتا ہے کہ ایک ملک جس میں ہر لحاظ کے ساتھ پابندی ہے، عسکری پابندی ہے، معاشی پابندی ہے، اقتصادی پابندی ہے، علیکم السلام، ہر لحاظ کے ساتھ پابندی ہونے کے باوجود چونکہ اللہ نے ہمیشہ مظلوموں کی نصرت کا وعدہ کیا ہے، اس وجہ سے آپ نصرت دیکھ رہے ہیں. یعنی یہ جو نصرت ہے اور یہ عجب اللہ نے عزت دی ہے اور عظمت اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دی ہے. یہ کیوں دی اللہ نے عزت و عظمت؟ ولایت کے صدقے میں، اس مرجعیت کے نظام کے صدقے میں، اس عزاداری کے صدقے میں، سید الشہداء اور کربلا کے صدقے میں اللہ نے یہ. یعنی اس وقت جوانوں میں یہ ضرور سوال پیدا ہوتا ہے، وہ سوال اٹھاتے ہیں، محرم آ رہا ہے، لوگ بہت سارے اس وقت بھی اگر آپ دیکھیں سوشل میڈیا کے اوپر بھی جوان سوال اٹھا رہے ہیں کہ کیا وجہ، یعنی کہ ان کے پاس کون سی طاقت ہے کہ جس طاقت سے انہوں نے بڑی طاقتوں کو سرنگون کیا ہے، کون سی طاقت ہے؟ یعنی جوان تو سوال اٹھاتا ہے نا، کیا وجہ ہے؟ کیا مسلمانوں میں اور کیا تھی؟ فقط جو ہے نماز روزہ تو سارے کرتے ہیں، 57 ممالک ہیں مسلمانوں کے، ان میں تو یہ ساری چیزیں، وہاں تو نہیں ہوا، ان لوگوں کو کیا ہو گیا ہے؟ یہ کون سے ہیں یعنی جن کو وہ پہلے پتہ نہیں کہتے تھے کہ یہ مسلمان ہیں یا نہیں ہیں، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، کیا پروپیگنڈے کرتے تھے. لیکن آج دنیا کے سامنے حق کی حقانیت واضح ہو گئی ہے اور لوگوں کو یہ پتہ چلا ہے کہ اصل میں حقیقت جو دین کی ہے نا وہ ان لوگوں کے پاس ہے، حقیقت اسلام ان لوگوں کے پاس ہے. یہ لوگ ہیں کہ جو حقیقی معنوں میں مسلمان اور حقیقی معنوں میں ایمان رکھنے والے ہیں. یعنی بہت بڑی ذمہ داری ہے اس عزت کو سنبھال کے رکھنا ہے، اس عظمت کو سنبھال کے رکھنا ہے. یعنی یہ ہے، آئیں گے بہت سارے موسمی قسم کے، بہت سارے آئیں گے اور اس کو جو ہے نا وائلیشن کی، لیکن نہیں، ہمیں بہت صبر کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، بردباری کے ساتھ، تحمل کے ساتھ، اچھے انداز کے ساتھ سوال کرے کوئی، اسے اچھے انداز کے ساتھ جو ہے نا جواب دیں. یہ اللہ نے ہمیں 14 صدیوں میں ایک بہت بڑی جو عزت اور عظمت اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کو اللہ کا شکر ہم بجا لاتے ہیں کہ کتنی بڑی اللہ نے ہمیں عزت دی ہے. تو یعنی ایک معاشرہ سازی کی گئی ولایت کے صدقے میں، عزاداری کے صدقے میں. کہاں پہ دنیا میں ہے کہ 100 دنوں سے زیادہ ہو گیا ہے اور لوگ روڈ کے اوپر؟ کس جگہ دنیا میں ہے؟ یعنی یہ ہو سکتا ہے؟ مگر نہیں، یہ چیز جو ہے نا یہ معاشرہ سازی کا اس کا تعلق ہوا کرتا ہے. ہم اگر اپنے ہاں دیکھیں، ہم 10 دن اگر مشکل سے چاہے ہوتا ہے، اس کے بعد 11ویں دن سے سارے تھک گئے ہیں جی ہم لوگ جی. عاشور کے دن سے ایک دن وہ انہیں زیادہ زحمت کرنی پڑتی ہے، ماتم ہے، ماتمداری ہے، عزاداری ہے. شام غریبہ کتنے آدمی ہوتے ہیں؟ یعنی سوچنے کی بات ہے. یعنی ہم اپنے اس کی کیا ہے، سارے دن جی تھکے ہوئے ہیں، وہاں پہ تھکاوٹ نہیں ہے. اس وجہ سے کہ جب قوم کی معاشرہ سازی کی جاتی ہے، یعنی معاشرہ سازی جب کی جاتی ہے تو وہاں پہ خستگی نہیں ہوا کرتی ہے، وہاں پہ تھکان نہیں ہوتی ہے، وہاں پہ ٹائٹنس نہیں ہوا کرتی ہے. یہ چیز کیا ہے، یہ ہمیں توجہ دلانے کے لیے ضروری ہے. اور یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب ایک کربلائی تہذیب ہوتی ہے یا عاشورائی تہذیب ہوا کرتی ہے تو انسان کے دل و جان میں یہ دین راسخ ہو جاتا ہے. دین کا رسوخ جب آ جاتا ہے پھر انسان میں ہمیشہ جفاکشی، محنت وہ رہا کرتی ہے. اگلا جو جملہ ہے مولا کا، فرماتے ہیں کہ وہ آدھز کلمت الباطل وجعلها السفلی انکا علی کل شیء قدیر. یا اللہ باطل کو نابود فرما، اسے سرنگوں فرما، اس لیے کہ تو ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز کے اوپر تیری قدرت ہے. یعنی یہ ہے کہ ہمیشہ انبیاء علیہ السلام کی
زندگی اور ان کی سیرت جو رہی ہے وہ یہی ہے کہ ظالموں کے خلاف، جابروں کے خلاف، ڈکٹیٹرز کے خلاف، زمانے کے جو ٹائرنٹ ہیں ان کے خلاف ہمیشہ قیام کیا ہے، ہمیشہ سے آپ دیکھیں، جس کی وجہ سے ظاہر ہے کہ ان کو پرابلم تو پھر بنتی ہے نا جب آپ ظالموں کے خلاف۔ اس وقت میں آپ کو بتاتا ہوں، جتنی بھی طاقتیں ہیں سب کو پتہ ہے کہ اگر کوئی پیسفل کمیونٹی ہے نا، پیسفل اگر کوئی کمیونٹی ہے تو شیعہ سے بڑھ کر نہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں، آپ کو اندر کی بات بتاتا ہوں، کوئی بھی ایسا نہیں ہے، ایون دا ویسٹرن کنٹریز میں اگر آپ دیکھنا چاہتے ہیں، اور جتنی بھی بڑی طاقتوں کو دیکھیں، اگر ان سے اندر دل کی بات پوچھیں نا تو ان سے کیا ہے، پیسفل سٹیزن جو ہے نا، آپ دنیا میں اگر دیکھنا چاہتے ہیں تو ان سے بڑھ کر کوئی نہیں۔ لیکن اصل پرابلم کہاں بنتی ہے؟ پرابلم بنتی ہے جب یہ چونکہ ظالموں کے خلاف کرتے ہیں نا، یہ یہاں سے ان کی پرابلم شروع ہو جاتی ہے۔ کہتے ہیں تو بہت اچھے لوگ ہیں لیکن ہمارے خلاف، یعنی یہ ہے اصل پرابلم کی جو جڑ ہے نا، وہ یہ چیز ہوتی ہے۔ چونکہ شیعہ کیا کرتے ہیں، ہمیشہ ظلم کے خلاف کھڑے رہیں۔ آپ ان کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، 14 صدیوں سے آپ دیکھیں کون سا دور آیا ہے کہ جس نے انہوں نے کسی ظالم کے ساتھ کمپرومائز کیا ہو۔ یہ ہے اصل پرابلم۔ یہی چیز مثلا 9/11 کے بعد بھی جو پرسیپشن بنی اس میں یہی تھا کہ شیعہ جو ہے نا وہ کیا ہے، شیعہ پیسفل سٹیزن ہے، پیسفل۔ اگر ان میں دیکھیں سیاسی مسائل ہیں یہ جتنے بھی ہیں، آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں یہ اس وقت جتنے پرابلم بن رہے ہیں، اس کا تعلق یہ نہیں کہ کوئی تہذیب کے ساتھ ہے یا کوئی کلچر کے ساتھ ہے یا مثلا اس کا کوئی دین کے ساتھ ہے، نہیں، اس کا تعلق سیاست کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ چونکہ جو تشیع کی سیاست ہے، وہ تشیع کی سیاست یہ ہے کہ ظلم کے خلاف انہوں نے آواز بلند کرنی ہے۔ ظلم کے خلاف جب آواز بلند کریں گے وہ کہتے ہیں نہیں، یہ تو پھر ہمارا تو یہ جوڑ نہیں بنتا ہے۔ یہ ہے اصل پرابلم کوئی دوسرا نہیں ہے، یہ نہیں، ورنہ سارے اندر سے جانتے ہیں کہ یہ بغیر کسی وجہ کے، بغیر کسی اس کے کبھی بھی نہیں۔ یہاں پورے یو کے میں اگر دیکھیں، یو کے کی اپنی جو ہے نا، اپنی کمیونٹیز میں دیکھیں، سب سے زیادہ پیسفل سٹیزن جو ہے نا ہمارے لوگ ہیں۔ کسی نے کہا آپ دیکھیں گے نہیں، آپ اگر جائیں وزٹ کریں، یہاں پہ جو دوسرے ہیں، جیل ہے یا دوسری ہے یا پریزنز ہیں، اس میں دیکھیں ہمارا ریشو 0% ہے، ہم اس لحاظ کے ساتھ ہیں، یعنی ہمارے کوئی پرابلم نہیں ہوتے ہیں کسی بھی، اس وجہ سے کہ ہم کسی کو بھی نہ آزار پہنچاتے ہیں، نہ اذیت پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو دکھ پہنچاتے ہیں، نہ کسی کو، یعنی کیا ہے، ہمیشہ پیسفل، ہر لحاظ کے ساتھ جو ہے نا وہ پیسفل چیز ہے۔ لیکن جب ظلم کی بات آتی ہے ہمارا نظریہ مختلف ہو جاتا ہے، ہم کہتے ہیں نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں۔ آپ کو یاد ہے، پتہ نہیں ہمارے اس دوران کی تقریباً جو 2000 کی ہیں، اس میں ہم جو عراق کی جنگ تھی ہم اس کے خلاف تھے۔ بعد میں تو سب نے کہا نا، ٹونی بلیئر نے بھی کہا، دوسرے نے کہا نہیں، ہمیں غلط انفارمیشن دی گئی تھی، وہ جو میس ڈسٹریکشن ہماری اس ٹائم بھی تقریر، ہم نے اس کو کہا تھا غلط کر رہے ہیں یہ لوگ۔ ہم یعنی اس وقت بھی اگر دیکھیں تو ہم نے ان کو کہا کہ تم نے غلط کیا ہے، تم کسی قوم کے اوپر اتنا تم بارود برسات دو، اور یہ کیا ہے، ازمپشن کے اوپر ایک قسم کی جو ہے نا وہ یہ کہا جائے کہ نہیں، اس کے پاس جو ہے نا وہ ماس ڈسٹریکشن جو ہے نا وہ ویپنز ہیں اور یہ ہیں صدام کو۔ دیکھا کچھ بھی نہیں نکلا، کتنے جو ہیں بے گھر ہو گئے، کتنے گھر برباد ہو گئے، کتنے یتیم ہو گئے، کتنے بے وگان ہو گئے، کتنے جو ہیں شہادتیں ہوگی۔ اس کا جواب دے کون ہے، یعنی کون جواب؟ اس کے بعد کیا کیا آپ نے؟ کیا اس کو کمپنسیٹ کیا ہے؟ کیا اس کو وہ کیا ہے؟ یہ اصل میں پرابلم جو ہے نا، پرابلم اصل میں یہ آ جاتی ہے، باقی اور نہیں پرابلم ہوتی ہے۔ پرابلم ہماری یہ، یعنی ہمیں پرابلم اس وجہ سے سمجھتے ہیں کہ ہم ہاں میں ہاں نہیں ملاتے ہیں، ہم کریٹیسائز کرتے ہیں ان دا پازیٹیو سینس، ہمیشہ مثبت تنقید کرنا، پازیٹیو کریٹیسزم جو ہے نا، اس سے ترقی ہوا کرتی ہے، اور یہی چیز جو ہے ہماری رہی ہے۔ اور اس میں یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اوپر توکل، اور یہ ہے کہ یہ بہت بڑی ہے کہ اللہ ہمیشہ اپنے مومنین کی مدد بھی کرتا ہے، مومنین کے دلوں کو ٹھنڈا بھی کرتا ہے،
اور مومنین کو خوشخبری بھی دیا کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ ہم قوم ان یبسطوا الیکم ایدیہم فکف ایدیہم عنکم واتقوا اللہ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون۔ صاحبان ایمان سے خطاب ہے کہ تم پر جو اللہ کی نعمت ہے نا، اسے یاد کرو، نعمت پروردگار۔ جب ایک جماعت نے تم پر دسترازی کی، یہ قرآن ہے، جب ایک جماعت نے، ایک گروہ نے تم پہ دسترازی کی یعنی اٹیک کیا، ٹھیک ہے، تم پہ اٹیک کیا، تو اللہ نے اس جو بڑھنے والا ہاتھ ہے نا اسے روک دیا، جی، بڑھنے والے ہاتھ کو اللہ نے روک دیا۔ اس نے اٹیک کیا ہے، اللہ نے اس کے ہاتھی کو روک دیا، یعنی عجیب ہے۔ یہ تو 14 صدیاں پہلے کی ہے نا قرآن کی یہ آیت۔ یعنی اگر ایک جماعت نے، ایک گروہ نے، ایک طاقت نے، ایک ملک نے، ایک خطے نے کیا کیا ہے، تم پہ دسترازی کی، تو اللہ نے تمہاری طرف سے جو بڑھنے والا ہاتھ ہے اسے روک دیا ہے۔ اور اللہ کا تقوی اختیار کرو، اور مومنوں کو تو اللہ ہی پر بھروسہ ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں یہ جو نعمت ہے، اس نعمت کو ہمیں نصیب فرمائے، اس عزت و عظمت کو اللہ ہمیں اپنے حبیب اور ان کی آل کے صدقے میں، یہ بہت بڑی جو اللہ نے ہمیں عزت اور عظمت دی ہے، اسے بھی اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اور جتنے مومنین مومنات مریض ہیں، اللہ سبحانہ وتعالیٰ انہیں صحت سلامتی دے، اور ہم سب کی مرحومین کی مغفرت فرمائے، اور اللہ اپنے حبیب کے صدقے میں اور ان کی پاک آل کے صدقے میں ہمارے مولا اور آقا کے ظہور میں تعجیل فرمائے۔ اللہم عجل لولیک الفرج، اور بہترین کلام اللہ کا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ محمد وعجل اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی النبی المؤید والرسول المسدد المصطفى الامجد المحمود الاحمد، سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و طبیب نفوسنا ابی القاسم محمد، وعلى وصیہ و خلیفتہ صاحب اللواء بدر الدجى شمس الضحى هادي المتقین علی امیر المؤمنین علی بن ابی طالب علیہ الصلاة والسلام، وعلى السيدة الجليلة الرازية المرزية سيدة نساء العالمين، وعلى الحسن المجتبى والحسين الشهيد بكربلاء وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي المنتظر الحجة الثاني عشر، اللهم صل على جميع الأنبياء والمرسلين والشهداء والصالحين وجميع عباد الله الصالحين، اللهم صل
بہت بڑا فریضہ انسان کا یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد، سب سے بڑی دشمن کی سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ ہے اس وقت، سب سے بڑی انویسٹمنٹ یہی ہے کہ آپس میں لڑایا جائے۔ ہمارا جو فریضہ بنتا ہے وہ یہ ہے کہ اپنی صفوں میں اتحاد رکھیں، یونٹی آف گاڈ اینڈ یونٹی ان گاڈ۔ یعنی کیا ہے کہ ہمیشہ وحدت میں ہمیشہ طاقت ہوا کرتی ہے، وحدت سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، یعنی آپس میں پیار محبت ہو۔ دشمن ہمیشہ چاہتا ہے ڈسٹریکشن کی جائے، تخریب کاری کی جائے، صفوں میں جو وحدت ہے اس کو ختم کیا جائے۔ بہت بڑی انویسٹمنٹ جو تشیع کے خلاف کی جا رہی ہے اور اب بھی ہو رہی ہے، کیونکہ پہلے ان کی ٹیکٹکس مختلف ہوتی تھی۔ پہلے ٹیکٹکس یہ تھی دشمن کی کہ سنی شیعہ کو آپس میں لڑایا جائے، سنیوں کو شیعوں کو گتھم گتھا ہو رہے ہیں آپس میں، یہ ہے تو یہ وہ ہے تو یہ ہے، ٹھیک ہے۔ ہمیں آپس میں کبھی بھی سنی شیعہ کے مسائل میں نہیں آنا چاہیے۔ اس وجہ سے جس طرح بھی ہے، یعنی ظاہر ہے کہ سنی ہے اور شیعہ ہے، اور وحدت کا مطلب یہ بھی تھوڑا نہیں ہے کہ وہ سنی شیعہ ہو جائے یا شیعہ سنی بن جائے، صحیح ہے، فرق ہے۔ اب کہیں کہ یہ فلاں جو ہے نا نہیں مانتے ہیں، یہ نہیں کرتے ہیں، ظاہر ہے وہ شیعہ ہیں، آپ سنی ہیں، جو سنی ہیں وہ نہیں مانتے ہیں، یا جس طرح مثلا خلافت کے مسائل آ گئے۔ لیکن ہمارے جو مسائل ہیں نا 90%، 95% ایک ہیں۔ ہمیں مشترکات کی طرف جانے کی ضرورت ہے، ہمیں منفیات کی طرف یا جو لڑانے والی چیزیں ہیں اس کی طرف نہیں جانا چاہیے۔ اور یہ بہت بڑا پیغام، اور محرم میں بالخصوص اس چیز کا بہت دھیان کرنے کی ضرورت ہے۔ پرسہ دینے کے لیے سنی بھی آتا ہے، بعض اوقات ہندو بھی آتا ہے، بعض اوقات سکھ بھی آتے ہیں، ویلکم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس وجہ سے کہ مولا حسین کا جو دسترخوان ہے نا بہت وسیع ہے، اس میں وسعت ہے، یہ کبھی نہیں کریں۔ آپ کو پتہ ہے ہم اگر امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم بات کرتے ہیں تو ان کے تو کلاسز میں تو سارے آتے تھے، ایتھیسٹ بھی آیا کرتے تھے، جو دہری ہیں وہ بھی آیا کرتے تھے، سنی بھی آیا کرتے تھے، شیعہ بھی آتے تھے، مگر حضرت ابو حنیفہ جو ہے نا وہ امام ابو حنیفہ یہ شاگرد ہے نا چھٹے آقا کے، تو وہ شیعہ تھے، مگر نہیں وہ شیعہ نہیں تھے، وہ سنی تھے، اور وہ بھی آتے تھے۔ امام شافعی دیکھیں، امام مالک دیکھیں، یہ سارے کے سارے، امام حنبل بالواسطہ یا بلا واسطہ یہ سارے شاگرد ہیں چھٹے آقا کے۔ اسی طرح مولا حسین کا جو بارگاہ ہے، اس میں ہمیں آتے ہیں مہمان تو ان کو ویلکم کریں، ان کو ساتھ بٹھائیں، ان کے لیے جو دل ہے کھلا رکھیں، ان کے لیے باہیں کھلی رکھیں ان لوگوں کے لیے۔ یعنی یہ نہیں ہے مولا حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں کوئی تعزیت پیش کرنے کے لیے، سنی آتے ہیں بعض اوقات، یہ پچھلے میں نے دیکھا ہے آتے رہے مجالس میں، آتے رہے اہل سنت ہمارے بھائی، بعض نے مجھے بتایا کہ ہم تو پتنی پریسٹن سے دور دور سے آتے رہے ہیں، بعض یعنی وہ آتے ہیں یہاں پہ۔ تو مطلب یعنی یہ ہے کہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ دشمن چاہتا ہے کہ شیعہ سنی کے جو ہے نا مسائل پیدا کیے جائیں۔ ہمیں نہیں کرنا ہے شیعہ سنی کے مسائل، ہمارے پہ کہاں فرصت ہے کہ ہم اہل بیت علیہ السلام کی جو تعلیمات ہیں ان کو اس میں اوپر ہمیں فوکس کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ اگر اہل بیت علیہ السلام کی تعلیمات پہ فوکس کریں گے تو جو فطرت کے مطابق، مجھے اپنی بات کرنے کی کیا ضرورت پڑی ہے؟ مجھے فضائل، مناقب، مصائب، ان کے احکام اس طرف جانا چاہیے۔ یعنی یہ جب بات کریں گے، کیوں مولا فرماتے ہیں کہ لو علم الناس، اگر سارے کے سارے لوگ محاسن کلامنا، اگر لوگوں کو ہمارے کلام کی خوبیاں بتا دیں، لتبعونا، وہ ہماری اتباع کریں گے۔ یہ چیز تھی۔ اب تھوڑی دشمن کی ٹیکٹکس بدلی ہے،
اب جو بدلی ہے وہ یہ ہے کہ پہلے شیعہ سنی کو لڑانے کی بات ہوتی تھی، اب شیعوں کو شیعوں کے ساتھ لڑاؤ، سنیوں کو سنیوں کے ساتھ لڑاؤ، یہ ہے اب طریقہ کار۔ اب یہ جو ہے نا یہ اٹ از ویری ڈینجرس۔ یعنی یہ اگر ہم آپس ہی میں اگر یہ شروع کر دیں گے تو تعلیمات کہاں جائیں گے، یعنی احکام کہاں جائیں گے؟ یعنی اس وجہ سے ہمیں زیادہ سے زیادہ توجہ کرنے کی ضرورت ہے۔ دشمن کو جو زہریلا پروپیگنڈا ہے اس کی طرف ہی ہمیں جانا ہے، اس کی طرف ہمیں، ٹھیک ہے اس کے جوابات آ رہے ہیں، اس کے جوابات دیے جاتے ہیں، ان شکوک و شبہات کو برابر انداز کے ساتھ جو ہے نا وہ ٹیکل کیا جاتا ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ اس کو جو ہے چھوڑ دیا جاتا ہے، نہیں، ہر دور میں رہا ہے، ہر دور میں رہا ہے، اور وہ علماء کا کام ہے اور وہ چلتا رہتا ہے اور وہ جواب دیتے رہتے ہیں۔ اس میں آپ لوگوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ آپ لوگوں کا جو فریضہ بنتا ہے ود ان دا کمیونٹی، وہ یہ بنتا ہے کہ اپنے آپ کو سنبھالیں، اپنے آپ کو سنبھالیں۔ دشمن اگر چاہتا ہے کہ ہمارے درمیان اپنی جو ہے نا وہ ڈسٹریکشن پیدا کی، اس میں نہیں ہونے تھے۔ یعنی یہ بڑی چیز جو ہے نا وہ یہ ہے، وہ سب سے بڑی، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، میں اس میں ڈیٹیل میں تو نہیں جاتا، ساری چیزیں آپ کو بتاؤں یعنی، لیکن سب سے بڑی جو انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، سب سے بڑی انویسٹمنٹ وہ یہی کی جاتی ہے کہ ان کو آپس میں لڑایا جائے۔ اور پھر بالخصوص آخری بات کہہ کے تمام کروں، آپ کی جو طاقتیں ہیں نا، طاقتیں آپ کی ہیں، سب سے بڑی آپ کی طاقت اس وقت جو ہے وہ نظام عزاداری ہے، اس میں جو ہے نا گڑبڑ کر دی جائے۔ نظام عزاداری اس وقت آپ کی سب سے بڑی طاقت جو ہے نا وہ ولایت کی ہے، مرجعیت کی ہے۔ مرجعیت کو الگ سے چیز نہیں ہے، وہی ولایت کا ایک شمع ہے، یعنی ایک شمع ہے، اور جس کی وجہ سے آپ نے دیکھا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے طاغوت جو گرے ہیں اسی ولایت کی وجہ سے گرے ہیں، اسی مرجعیت، نظام مرجعیت کی وجہ سے گرے ہیں۔ اس وجہ سے دشمن یہ کیا چاہتا ہے، وہ چاہتا یہ ہے کہ نظام مرجعیت میں خلل پیدا کیا جائے۔ بہت بڑا اس میں بھی جو ہے نا وہ کام ہو رہا ہے، بہت بڑا کام ہو رہا ہے۔ اور یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں باہر سے جو ہے نا افراد کو ہائر کیا جاتا ہے، ہمارے اپنے اندر کے درمیان ہوتے ہیں، اندر ہی کے لوگ ہوتے ہیں، اندر ہی کے لوگ ہوتے ہیں کہ جو یہ ساری انفارمیشن ہوتی ہے، سارے کے سارے، یہ بڑے خطرناک، جو اندر کا دشمن ہوتا ہے نا وہ بہت خطرناک ہوتا ہے۔ باہر سے انسان جو ہے نا وہ بہت کچھ کر سکتا ہے، لیکن جو اندر کے ہوتے ہیں مسائل، اندر کا جو دشمن ہوتا ہے اس کا چونکہ پتہ ہی نہیں چلتا، یک دم وہ ہو گیا۔ وہ اپنے ہی لوگ ہوتے ہیں، کوئی باہر سے نہیں آتے ہیں، وہ انہی میں سے اس کو کر کے، اور یعنی اس وجہ سے بہت زیادہ ہمیں ضرورت ہے، بالخصوص ممبر۔ میں ابھی یہ کہوں گا، ممبر کے اوپر، ممبر ہمیشہ اس کو صحیح رہنا چاہیے۔ ممبر چونکہ اگر اس میں ممبر اگر گڑبڑ ہو گیا، اس کی ذمہ داری خود جو انتظامی ہے اس کے اوپر بھی آتی ہے۔ وہ مت سمجھے، ممکن ہے انہوں ساری 20 سال انہوں نے کام کی ہو، 50 سال کام کی ہو، لیکن ایک اگر غلط اس میں کر دی تو ممکن ہے سارے کا سارا دھل جائے، سارے کا سارا ختم ہو جائے، یعنی سارا ثواب جتنی زحمتیں کی ہیں۔ اس لیے بہت احتیاط کریں، بالخصوص جو ایتھینٹسٹی ہے، اور بالخصوص کہ جو ممبر کی ہے، اہلیت ممبر کی، اس کو لازمی طور پہ پہلے سے، آپ اگر جی پی بناتے ہیں تو 20 دفعہ چیک کرتے ہیں، 20 دفعہ پوچھتے ہیں، لیکن یہاں پہ جو ہے نا وہ کچھ نہیں، جو مرضی ہے جناب شروع ہو جائے، اور ہم بعض اوقات اپنی انٹرٹینمنٹ کے لیے بہت کچھ ہم کرتے ہیں۔ اس سے بچیں، اس کی طرف، اس وجہ سے کہ ایک آدمی فرض کیا، سال سارا بھی کام کرتا رہے، آخر میں جا کے جو ہے نا اچھا اس کی مثال میں دے دوں، ایک آدمی 60 سال اپنی صحت کا جو ہے نا خوب خیال رکھے، آخر میں ایک چٹکی جو ہے نا وہ زہر لے لے، وہ ختم ہو جاتی ہے نا، یہ ساری چیزیں، اس کی کوئی حیثیت جو ہے نا وہ نہیں رہتی ہے۔ اس وجہ سے ممبر کا تحفظ وہ ممبر کا ہے، اور یہ بہت اچھے انداز کے ساتھ توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ کون پڑھ رہا ہے، کیا دے کے ہمیں جا رہا ہے، کیا دے کے جا رہا ہے۔ اس وجہ سے جو ہے نا فَلْيَنْظُرْ، یا جو سورہ عبس میں ہے کہ اِلیٰ طَعَامِهِ، جو اپنے کھانے کی طرف دیکھے، تو مولا سے پوچھا گیا ہے کہ یہ کھانے سے مراد علم ہے، دیکھو کس سے تم علم حاصل کر رہے ہو، کس سے تم انفارمیشن لے رہے ہو، یہ ہے وہاں فَلْيَنْظُرِ الْإِنسَانُ إِلیٰ
الی طعام ہے، اور طعام سے مراد جو ہے نا وہ یہ کھانا پینا نہیں ہے، طعام سے مراد ہے کس سے تم علم حاصل کرنا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے ان اعمال کو قبول فرمائے اور آپ سب کو صحت و سلامتی دے انشاءاللہ، اور ہمیں صحیح معنوں میں ہمارا جو داخلہ ہے عزاداری کا، ہمارا ورود جو عزاداری کا ہے، اللہ پاک ہمیں سیدہ کے طفیل اور ان کی پاک آل کے طفیل ہمارا صادقانہ ہونا چاہیے، آگاہانہ ہونا چاہیے، عاشقانہ ہونا چاہیے، آگاہ والہانہ ہونا چاہیے، خلوص اور محبت کے ساتھ ہونا چاہیے، اور بہترین کلام بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔